اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، سنڈے مدرسہ میں آپ کا تہہ دل سے استقبال کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ نے بہت اچھے سے قرآن مجید کو پڑھا ہوگا۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں ابھی یہ ایام محرم کا اسٹارٹ ہو گیا ہے اور اس مہینے میں قرآن کی فضیلت سے زیادہ کوئی فضیلت نہیں ہے۔ جس طرح سے ہمیں امام حسین نے عزاداری کو ہم نے اس طرح سے آگے بڑھایا ہے عزاداری کر کے، اسی طرح سے ہم پہ فرض ہے کہ ہم اپنے امام کی اس قربانی کو بھی یاد کریں کہ امام نے قرآن کی تلاوت نوک نیزہ پہ کی تھی۔ تو اسی کے ذریعے چلیے قرآن کی اہمیت کو سمجھے اور قرآن کی اہمیت کو سمجھنے کے ساتھ اسے سیکھے، اچھے سے پڑھے، کیونکہ امام حسین کا مقصد ایک یہ بھی تھا کہ ہر شیعہ حیدر کرار عزاداری کے ساتھ ساتھ قرآن پہ بھی توجہ دے اور قرآن کو بہت اچھے سے پڑھے۔ تو چلیے آج ہم درس کو شروع کرتے ہیں۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے تجدید کے قانون کو سیکھ رہے ہیں اور تجدید پہ ہی ہمارا زیادہ زور ہے اس بار کہ تجدید کے قانون کو بچے اچھے سے اچھے سیکھ جائے اور اچھے سے بہترین قرآن پڑھ سکے۔ تو چلیے آج کا جو ہمارا درس ہے، با نون زیر بن نون فا زبر نف بن نف سین لام زیر سل بن نف سل لام واو زبر لو بن نفس لو واو الف زبر وا بن نفس لو وا میم زبر ما بن نفس لو وا ما تا زیر تی بن نفس لو وا متی واو رو زبر ور رو با زبر رب ور رب با الف زبر با ور رب با نون یا زنی ور ربانی یا واپش یو ور ربانی یو نون زبرنا ور ربانی یو نا الف میم پیش میم یا زر می امی یا واپش یو امیو نون زبرنا امیونا با عین زبر با ضاد سین پہ دس با دس سین یا زبر سی با دس سی یا الف زبر یا با دس سی یا رو زبر رو با دس سی یا رو تا زیر تی با دس سیارتی عین لام زیر ال لام یا زر لی الی یا زر ی الی نون زبرنا الینا الف زبر آ نون تا زبر نت انت تا واو زبر تو انت تو واو الف زبر وا انت تو وا با رو پیش بر انت تو وا بر رو زبر را انت تو وا بر رو حا یا زر ہی انت تو وا بر رو ہی میم پیش مو انت تو وا بر رو ہی مو میم سین زبر مس سین نون زبر سن مسن نون لام زبر نل مسن نل لام زبر لا مسن نل لا۔ جیسے آپ نے دیکھا یہاں پر کہ تینوں میں لاسٹ والے جو حرف ہے اس پر بھی تشدید آ گیا۔ اب اس کی ادائیگی کیسے کرے وہ ہم یہاں پہ سیکھ رہے۔ اب تک تو بیچ میں آیا تھا، پھر اب لاسٹ والے میں بھی کنٹینیو اگر تشدید آ جائے تو اس سے کس طرح سے پڑھے تو وہ ہم لوگ اس درس میں سیکھیں گے تاکہ بہت آسانی سے ہمارے بچے اس چیز کو سمجھ سکیں۔ میم سین زبر مس سین نون زبر سن مسن نون لام زبر نل مسن نل لام زبر لا مسن نل لا زا یا زبر زئی یا نون زبر ین زین نون سین زبر نس زین نس سین زبر سا زین نسا
لام زبر لا، یا زبر یا، لا یا، میم سین زبر مس، لا یمس، سین نون زبر سن، لا یمسن، نون لام زبر نل، لا یمسن نل، لام زبر لا، لا یمسن اللہ، دال یا زی، لا یمسن الذی، نون زبر نا، لا یمسن الذین، کیف زبر کا، فا زبر فا، کفا، رو و پیش رو، کفرو، میم نون زیر من، ہا میم پیش ہم، من ہم، عین زبر آ، دال الف زبر دا، ادا، با دو پیش بن، ادابن، واو زبر وا، لام زبر لا، ولا، قوف دال زبر قد، ولا قد، زا یا زبر زئی، یا نون زبر ین، زین، نون سین زبر نس، زین نس، سین زبر سا، زین نسا، میم الف مد زبر ما، زین السما، حمزہ دال زبر اد، زین السماء اد، دال نون پیش دن، زین السماء الدن، یا الف زبر یا، زین السماء الدنیا۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ ہم نے کس طرح سے تجدید کے قانون کو پڑھ رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو اگلا حرف ہے اسے کس طرح سے پڑھنا ہے۔ جو آج کا لیٹر ہے ہم نے ابھی ہر قانون کو تجدید کے ساتھ پڑھا، یعنی زبر زیر پیش کو تجدید کے ساتھ جوائن کیا۔ اب دو زبر دو زیر دو پیش اگر آ جائے تو اسے کس طرح سے تجدید کے ساتھ جوائن کرنا ہے وہ اس درس میں سیکھیں گے۔ تو بہت ایزی سے بتا دوں، اگر دو زبر دو زیر دو پیش بھی آ جائے تو اس میں کنفیوز نہیں ہونا ہے، ایک زبر ایک پیش اور ایک زیر کو ڈیلیٹ کر دینا، یعنی موو کر دینا، اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ اور جس طرح سے ہم نے زبر زیر اور پیش کے ساتھ پڑھا ہے اسی طرح سے ہمیں اس کو بھی پڑھنا ہے۔ زا لام، دیکھیے جیسے یہاں پہ ہمیں اسٹارٹ کرنا ہے، زا لام زبر زل، لام زبر لا، زلا، تو لام زبر تل، لام زیر لی، تلی، دو زبر یہاں پہ بھی ہے تو ہم نے ایک زبر کو ہٹا دیا۔ فا رو پیش فر، رو زبر را، فر را، ایک پیش کو یہاں پہ ہم نے ہٹا دیا۔ رو پیش رر، رو زبر را، رر را، نون رو زیر نر، رو زبر را، نر را، حمزہ لام زبر ال، لام زیر لی، اللی۔ جیسے دیکھا آپ نے کہ کس طرح سے دو زبر کے ساتھ تجدید والے حرف کو جوائن کیا ہے۔ اسی ساتھ بڑھتے ہیں اپنے اگلے حرف کی طرف۔ ہمارا اگلا حرف بھی اسی طرح ہے، زا لام زبر زل، لام زبر لا، زلا، تو لام زبر تل، لام زیر لی، تلی، فا رو پیش فر، رو زبر را، فر را، رو پیش رر، رو زبر را، رر را، نون رو زیر نر، رو زبر را، نر را، حمزہ لام زبر ال، لام زیر لی، اللی، جیسے ہم نے اوپر پڑھا تھا۔ اب دیکھیے یہاں پہ پھر سے تا لام زیر تل، لام زبر لا، تلا، دو زیر آیا تو ایک زیر کو ہم نے ہٹا دیا۔ رو لام پیش رل، لام زبر لا، رلا، عین نون پیش ان، نون زبر نا، اننا، حمزہ نون زیر ان، نون پیش نو، انو، با میم زیر بم، میم زیر می، بمی، حمزہ میم زیر ام، میم زبر ما، اما، رو میم زیر رم، میم زبر ما، رما۔ جس طرح دیکھا ہے یہاں پہ اس طرح لکھا ہے، پھر بچوں کو سمجھانے کے لیے نیچے ایک اور دے دیا اسی سیم ٹو سیم حرف کو، تاکہ بچے اور اچھے سے اسے پڑھ سکے۔ تلا، رلا، انا، انو، بمی، اما، رما، تا واو زیر تیو، واو زبر وا، تیوا، رو واو زیر ریو، واو زبر وا، ریوا، حمزہ واو زبر او، واو زبر وا، اوا، میم واو پیش مو، واو زبر وا، موا، رو یا زبر ری، یا زبر یا، ریہ، تو یا زبر توئی، یا زبر یا، طیہ،
یا زبر یئی، یا پیش یو، یو۔ جس طرح ہم نے ابھی الگ الگ حرف کو ادائیگی کی ہے، اسی کے ساتھ ہمارا جو اب درس ہوگا، یعنی اب جو لیٹر آئے گا وہ ایک ساتھ آئے گا، تاکہ ایک ساتھ حرف کی کس طرح سے ادائیگی کی جائے۔ الف زبر آ، زال لام زبر زل، ازل، لام زبر لا، ازل، ہا میم پیش ہم، ازلہم، واو زبر وا، سین زبر سا، وسا، تو لام زبر تل، وسا تل، لام زیر لی، وسا تلی، تا زبر تا، وسا تلی تا، کیف واپش کو، وسا تلی تکو، نون واپش نو، وسا تلی تکونو۔ جیسے تو پہ 2 زبر آیا تھا، مگر ایک زبر کو ہم نے ہٹا دیا اور ایک زبر کے ساتھ لام کو پلس کیا، یعنی تو لام زبر تل کا قانون کیا ہے، اور 2 زبر تھا تو ایک زبر کو ہم نے ڈیلیٹ کر دیا یا موو کر دیا۔ وسا تل لی تکونو، رو زبر رو، حمزہ واپش او، رؤ، فا رو پیش فر، رؤ فر، رو زبر رو، رؤ فر رو، ہا یا زر ہی، رؤوف الرحیم، میم 2 پیش من، رؤوف الرحیم، 2 پیش آیا تو ایک پیش کو ہٹا کر ایک پیش کے ساتھ رو کو پلس کیا ہے، رؤوف الرحیم۔ غین زبر غو، فا واپش فو، غفو، رو پیش رر، غفور، رو زبر رو، غفور الرا، ہا یا زر ہی، غفور الرحی، میم 2 پیش من، غفور الرحیم۔ تو لام زبر تل، عین نون پیش ان، تل ان، نون زبر نا، تل ان، ضاد یا زد دی، تل ان دی، دال 2 پیش دن، تل ان دی دن، شین یا زبر شے، حمزہ نون زیر ان، شے ان، نون پیش نو، شے ان نو، کیف پیش کو، شے ان نو کو، رو 2 زیر رن، شے ان نکورن، کیف زبر کا، صاد یا زبر سوئی، کسوئی، یا زیر ای، کسوئی ای، با میم زیر بم، کسوئی ای بم، میم زیر می، کسوئی ای بم می، نون سین زبر نس، کسوئی ای بم می نس، سین زبر سا، کسوئی ای بم می نسا، میم الف مد زبر ما، کسوئی ای بم می نسما، حمزہ زیر ای، کسوئی ای بم من السماء، میم الف مد زبر ما، حمزہ میم زیر ام، ما ام، میم زبر ما، ما ام ما، ہا یا زر ہی، ما ام ما ہی، نون 2 زیر نن، ما ام مہینن، الف میم زبر ام، راد میم زیر رم، ام رم، میم زبر ما، ام رم ما، رو یا زر ری، ام رم ما ری، جیم 2 زیر جن، ام رم مری جن، شین یا زبر شی، تو الف زبر تو، شی تو، نون رو زیر نر، شیطان نر، رو زبر رو، شیطان نر رو، جیم یا زر جی، شیطان نر رو جی، میم 2 زیر من، شیطان نر رو جی من، با کھڑا زبر با، سین زیر سی، باسی، قاف کھڑا زبر کو، باسی کو، تا لام زیر تل، باسی کو
تل لام زبر لا باسقات لا ہا الف زبر ہا باسقات لہا جیم زبر جا زا الف مد زبر زا جزا حمزہ لام زبر ال جزا ال لام ذیلی جزا اللی میم نون زبر من جزا اللیمن۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ ہم نے کس طرح سے قانون کو سیکھا ہے تشدید کے، کہ اگر اینڈ میں بھی آ جائے تو اس کی ادائیگی کیسی کی جائے، اور اگر بیچ میں بھی آ جائے تو اس کی ادائیگی کس طرح کی جائے، اور اگر اسٹارٹنگ میں آ جائے تو اس کی ادائیگی کس طرح کی جائے۔ اسی کے ساتھ امید کرتی ہوں کہ بہت اچھے سے اس محرم کے مہینے میں قرآن مجید کو سیکھیں گے، اور امام حسین کی قربانی کو بھی یاد کریں گے، اور اپنے بچوں کو قرآن کی بھی تعلیم دیں گے۔ بس مجھے دیجیے اجازت، بڑھتے ہیں مورل اسٹوری کی طرف۔ خدا حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آپ تمام کا استقبال ہے پروگرام سنڈے مدرسہ میں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کا سنڈے کافی اچھا جا رہا ہوگا، آپ نے کافی کچھ سیکھا بھی ہوگا۔ تو آئیے اب ہم ایک چھوٹی سی کوشش کرتے ہیں آپ کے اخلاق کو، آپ کے مورلز کو اور بہتر بنانے کی۔ ہماری جو آج کی سٹوری ہے یہ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام سجاد علیہ السلام کی زندگی سے جڑی ہوئی ہے۔ ہمارے چوتھے امام جب شام سے مدینہ لوٹ آئے تو ایک وقت وہ ایک راستے سے گزر رہے تھے، تب انہوں نے دیکھا کہ راستے کے کونے پر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے۔ دکھنے میں وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ کہیں دور سے سفر کر آ رہا تھا، بہت تھک گیا ہے، اور اس کا پانی، اس کا کھانا، تمام چیزیں ختم ہو گئی ہیں، اور وہ کافی پریشان حال میں وہاں بیٹھا تھا۔ مانو کہ اسے دیکھ کے لگ رہا تھا کہ اگر کسی نے اسے سیراب نہیں کیا، پانی نہیں دیا تو یہ شخص مر جائے گا، اس کی جان چلی جائے گی۔ جب امام نے اس شخص کو دیکھا تو امام نے وہاں رک کر اسے پانی دیا اور اسے کہا کہ یہ لو پانی لو، اپنے آپ کو سیراب کر لو، اس سے تمہیں بہتر محسوس ہوگا۔ جب اس شخص نے پانی پی لیا اور امام وہاں سے جانے لگے تو اس شخص نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹا کر امام سے کہا، کیا آپ جانتے ہیں کہ میں کون ہوں؟ امام نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تم کون ہو، مجھے پتا ہے کہ تم میرے علی اکبر کے قاتل ہو، تم وہی شخص ہو جس نے میرے علی اکبر کے سینے پر برچھی ماری تھی۔ جب اس شخص نے اس بات کو سنا تو اس نے امام سے کہا کہ جب آپ کو پتا ہے کہ میں جناب علی اکبر علیہ السلام کا قاتل ہوں تو آپ نے مجھے پانی کیوں دیا؟ آپ نے مجھے سیراب کیوں کیا؟ آپ تو مجھے مرنے کے لیے چھوڑ سکتے تھے۔ امام نے اس شخص سے کہا کہ وہ تمہارا ظرف تھا، یہ ہمارا ظرف ہے۔ اگر ہمارے سامنے ہمارا دشمن ہی پریشانی میں کیوں نہ ہو، ہم اس کی پریشانی کو کم کرنے کی، اس کی مشکل حل کرنے کی کوشش ضرور کریں گے۔ یہ کہہ کر امام وہاں سے چلے گئے۔ لیکن کس آپ مجھے بتائیے کہ اس سٹوری سے، اس واقعے سے ہم نے کیا سیکھا؟ اگر میں آپ سے سوال کروں کہ اگر آپ کے دوست سے جھگڑا ہو جائے، یا آپ کے اسکول میں آپ کے آس پاس کوئی ایسا شخص ہو، کوئی ایسا بچہ ہو جو آپ کو پریشان کرتا ہو، تکلیف دیتا ہو، اور وہ راستے میں چلتے چلتے کہیں گر جائے تو ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ ہم ہنستے ہیں نا، اور ہم کیا کہتے ہیں، تمہارے ساتھ تو ایسے ہی ہونا چاہیے تھا، تم مجھے بہت پریشان کرتے ہو نا، تمہارے ساتھ تو یہی ہونا چاہیے تھا، بہت اچھا ہوا۔ ہم بہت خوش ہوتے ہیں۔ ہم کیا جا کر ان کی مدد کرتے ہیں؟ اگر کسی نے ہمارے ساتھ برا کیا تو ہم کیا پلٹ کر ان کے ساتھ اچھا کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں؟ یا اگر ان کے ساتھ کچھ برا ہو تو ہم خوش ہوتے ہیں؟ یہ سٹوری میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ امام سجاد علیہ السلام نے، ہمارے چوتھے امام نے جناب علی اکبر علیہ السلام کے قاتل کو سیراب کیا۔ اس کے لیے کتنا بڑا دل چاہیے؟ تو اب سے اگر کوئی آپ کو پریشان کرتا ہے اور بعد میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ مشکل میں ہے، مثلاً وہ بھوکا ہے، آپ کے اسکول میں کوئی ہے جسے کھانے کی ضرورت ہے، لیکن وہ آپ سے اچھے سے بھلے ہی وہ آپ سے اچھے سے بات نہیں کرتا ہو، لیکن اگر وہ بھوکا ہے یا اسے پیاس لگی ہو تو کیا آپ اپنا ٹفن، اپنی واٹر باٹل شیئر کریں گے؟ اگر اسے پینسل کی یا کسی چیز کی ضرورت ہو تو کیا آپ دیں گے؟ اور اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ دھیرے دھیرے ان میں بھی چینج محسوس ضرور کریں گے۔ یاد رکھیں بچوں، جب ہم اچھائی کرتے ہیں نا تو وہ اچھائی کے ذریعے ہم دوسروں کے پوائنٹ آف ویو کو بدل سکتے ہیں، ہم ان کے سامنے ایک اچھی مثال قائم کرتے ہیں، اور ہمیں ہر وقت یہی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے ذریعے دوسرے بھی اچھی چیزیں سیکھیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ سسٹر فاطمہ اب آپ کے لیے کیا لے کے آئی ہیں۔
السلام علیکم ڈیئر کڈز. پچھلی بار ہم نے بات کی تھی شب ہجرت کی، جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امام علی علیہ السلام کس طرح اپنی جان کی بازی لگا کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سو گئے تھے. خیر اس کے بعد کیا ہوا؟ جب وہ سارے لوگ امام علی علیہ السلام کے پاس داخل ہو گئے کہ اب انہیں قتل کر دیتے ہیں، یہ سمجھ کر کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بچوں آپ جانتے ہیں ایک بات کہ رسول اللہ جب سوتے تھے تو ان کے جسم سے ایک نور ساطع ہوتا تھا، اور بالکل ویسا ہی نور امام علی علیہ السلام کے جسم سے ساطع ہو رہا تھا. تو وہ لوگ اس چیز کو سمجھ ہی نہیں پائے کہ یہ جو ہے تو رسول اللہ نہیں ہے. اور جیسے ہی ان لوگوں نے اٹیک کرنا چاہا، امام علی علیہ السلام نے اپنی چادر ہٹائی اور وہ اٹھ گئے. سارے لوگ دیکھ کے حیران ہو گئے کہ یہاں پر امام علی علیہ السلام کیا کر رہے ہیں. تو وہ لوگ ان سے سوال کرتے ہیں کہ محمد کہاں ہے؟ تب امام علی علیہ السلام انہیں جواب دیتے ہیں، کیا تم نے ان کو میرے سپرد کیا تھا؟ تب وہ لوگ جو ہے تو اپنے آپ میں ان کو شوق لگتا ہے اور وہ دھوکہ کھا جاتے ہیں اور ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں. اس کے بعد امام علی علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا کہ آپ بتائیے آپ کس طرح اس رات بے فکر ہو کے سو گئے رسول اللہ کے بستر پہ، جب کہ آپ تلواروں سے گھرے ہوئے تھے اور آپ جانتے تھے کہ اگر ذرا سی بھی کوئی چوک ہوتی تو اس رات آپ کی جان جا سکتی تھی. امام علی علیہ السلام نے بہت ہی خوبصورتی سے اس کا جواب دیا. امام علی علیہ السلام نے کہا کیونکہ رسول اللہ نے مجھے ذمہ داریاں دی تھیں، امانتیں دی تھیں جو لوٹانی تھی، ان کی خواتین کو ان تک پہنچانا تھا، تو مجھے یقین تھا کہ اس رات میں قتل نہیں ہونے والا ہوں. خیر اس کے بعد امام علی علیہ السلام نے اپنی وہ ذمہ داریاں پوری کی، لوگوں کو ان کی امانتیں لوٹائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی خواتین، جس میں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بھی شامل تھیں، ان کو لے کر یثرب کے باہر ان سے ملاقات کی. اور پھر رسول اللہ نے مدینہ میں وہ داخل نہیں ہوئے جب تک کہ امام علی علیہ السلام نہیں آئے. ان دونوں نے پھر وہاں مل کر ایک مسجد تعمیر کی. بچوں آپ کو بتا دیں یہ دین اسلام کی پہلی مسجد تھی جہاں دونوں نے ساتھ میں باجماعت نماز بھی ادا کی. پھر بچوں مدینہ یہ وہی شہر ہے جہاں پر امام علی علیہ السلام کا نکاح ہوا. امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، بی بی زینب سلام اللہ علیہا اور بی بی کلثوم سلام اللہ علیہا کی ولادتیں ہوئیں. بچوں امام علی علیہ السلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ گزارا ہے. لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے گزر جانے کے بعد اور اسی کے کچھ مہینوں بعد بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے اس دنیا سے گزر جانے کے بعد بھی امام علی علیہ السلام نے دین کی نصرت جاری رکھی، اور وہ ہر قدم پر جہاں دین کو ضرورت پڑتی وہ وہاں پیش رہتے. اس کے بعد جب بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا گزر گئیں، امام علی علیہ السلام نے اپنے بھائی جناب عقیل سے مشورہ کیا. انہوں نے کہا کہ وہ دوبارہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ابھی ان کے جو بچے ہیں وہ بہت ہی چھوٹے ہیں. تب جناب عقیل علیہ السلام نے انہیں کلابیہ خاندان کے بارے میں بتایا کہ اس خاندان میں بہت ہی بہادر اور شجاع لوگ ہوتے ہیں. اور پھر اس طرح امام علی علیہ السلام کی شادی بی بی فاطمہ کلابیہ سے ہو گئی. بچوں آپ سب جانتے ہیں نا بی بی فاطمہ کلابیہ کون ہے؟ بی بی فاطمہ کلابیہ ام البنین ہے جو مولا عباس علیہ السلام کی والدہ ہیں. اور ہم سب جانتے ہیں مولا عباس کو امام علی علیہ السلام نے اپنی شب نمازوں میں مانگا تھا. بچوں آج کے لیے آپ کی ہسٹری میں اتنا ہی. میں آپ کے لیے انشاءاللہ اور انٹرسٹنگ ڈیٹیلز لاؤں گی امام علی علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں، لیکن ابھی مجھے دیجیے اجازت. دیکھتے ہیں سسٹر سکینہ ہمارے لیے کون سے سورے کی تفسیر لائی ہیں. السلام علیکم بچوں، آج کے ایپیسوڈ میں ہم سورہ نازعات کی تفسیر کو ڈسکس کریں گے. سورہ نازعات قرآن کا 79 نمبر کا سورہ ہے اور یہ ایک مکی سورہ ہے، اور اس سورہ میں ٹوٹل 46 آیتیں ہیں. اس سورہ کے فرسٹ پارٹ کو یعنی آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 12 تک ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں ڈسکس کر لیا ہے. تو اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو ضرور جا کے اس ایپیسوڈ کو دیکھیے. اور آج کے ایپیسوڈ میں ہم آیت نمبر 13 سے لے کے آیت نمبر 24 تک ڈسکس کریں گے. تو آئیے اس سورہ کو کنٹینیو کرتے ہیں. تو آج کی آیتیں اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں چھوٹا سا انٹروڈکشن دینا چاہوں گی. آج کی آیتوں میں اللہ نے ان آیتوں کے ذریعے ہمیں جناب موسیٰ علیہ السلام کی لائف کے ایک بہت ہی امپورٹنٹ انسیڈنٹ کے بارے میں ان آیتوں میں بتایا ہے. تو میں امید کرتی ہوں ان آیتوں کے ذریعے ہم بہت کچھ سیکھ سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 13 فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ. اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ قیامت تو بس ایک چیخ ہوگی. تو اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ چیخ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تو اللہ اس آیت میں بتا رہا ہے کہ قیامت شروع ہونے کی علامت یہ ہوگی کہ ایک بہت زور سے آواز آئے گی اور وہ آواز ہم سب کو سنائی دے گی. آیت نمبر 14 فَإِذَا هُمْ بِالسَّاحِرَةِ. تو اس آیت میں اللہ فرماتا ہے اس وقت سب میدان حشر میں نظر آئیں گے.
تو قیامت کی علامت یہ ہے کہ جب قیامت ہوگی تب تمام لوگ میدان حشر میں ساتھ میں نظر آئیں گے۔ آیت نمبر 15، هل اتاک حدیث موسیٰ، تو اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کیا تمہارے پاس موسیٰ کی خبر نہیں پہنچی؟ آیت نمبر 16، اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ، اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ جب ان کے رب نے انہیں طویٰ کی مقدس وادی میں آواز دی تھی۔ آیت نمبر 17، اذهب الی فرعون انہ طغیٰ، اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ اور حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ کیونکہ وہ سرکش ہو گیا ہے۔ آیت نمبر 18، فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، آیت نمبر 19، وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، تو اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ جناب موسیٰ فرعون سے جا کے کہتے ہیں اور میں تجھے تیرے پروردگار کا راستہ بتاؤں کہ تجھ میں خوف خدا پیدا ہو جائے۔ آیت نمبر 20، فَآرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، اور اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ پھر انہوں نے اسے عظیم نشانی دکھائی۔ تو اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں جا کے اللہ کی جانب سے ایک بہت بڑا معجزہ تمام لوگوں کو دکھاتے ہیں تاکہ وہ اللہ کی طرف آ جائے۔ آیت نمبر 21، فَقَذَّبَ وَعَصَىٰ، اس آیت میں اللہ فرماتا ہے تو اس نے انکار کر دیا اور نافرمانی کی۔ تو اس آیت میں ان سے مراد فرعون کی ہے کہ اللہ کی نشانی اور اللہ کا معجزہ دیکھنے کے باوجود فرعون نے اللہ کی طرف جانے سے انکار کر دیا۔ آیت نمبر 22، ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، اور اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ فرعون لوٹ گیا اور تدبیر کرنے لگا۔ آیت نمبر 23، فَحَشَرَ فَنَادَىٰ، اور اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ فرعون نے لوگوں کو جمع کیا اور پکارا اور پوچھا۔ آیت نمبر 24، فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، اور فرعون کہنے لگا کہ کیا میں تمہارا رب یا مالک نہیں ہوں؟ تو یہ آیتیں جناب موسیٰ علیہ السلام کی لائف کی ایک بہت امپورٹنٹ انسیڈنٹ کی طرف پوائنٹ آؤٹ کرتی ہے، اور ان آیتوں سے انسان سیکھ سکتا ہے کہ اللہ ہر انسان کو اپنی طرف بلاتا ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو اسلام کو نہیں جانتے ہیں، جو اللہ میں نہیں مانتے ہیں، تو ہم تو کہتے ہیں کہ کیا پتہ، ہو سکتا ہے وہ شخص کو اللہ کے بارے میں پتہ ہی نہ چلا ہو، وہ شخص کو اسلام کے بارے میں پتہ ہی نہ چلا ہو۔ لیکن ان آیتوں کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہر انسان کو، جو فرعون جو کافر تھا، جو اپنے آپ کو مالک کہتا تھا، جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اللہ نے اس فرعون کو بھی ایک موقع دیا تھا اللہ کی طرف واپس آنے کا۔ لیکن ان آیتوں کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فرعون اللہ کی طرف نہیں آتا ہے، اور اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ ہمیں اگلے ایپیسوڈ میں باقی آیتوں میں پتہ چلے گا۔ تو بچوں، سنڈے مدرسہ میں آج اتنا ہی۔ آپ ہمیں دیجیے اجازت اور بنے رہیے چینل ون پر۔